بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد بٹ۔ بہت سارے موضوعات پہ پہلے میں نے آپ کو اپنی اسائنمنٹ دکھائی، لیکن آج ایک ایسی اسائنمنٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج ہے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر نصیر احمد کالو، جو مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں سی اوز بھی رہ چکے ہیں اور میڈیکل سپرنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور یہ سارے اپنے فرائض انجام دینے کے بعد آج کل ڈاکٹر صاحب نے عوام کی خدمت کے لیے اپنے والدین کے نام سے ایک ادارہ کھولا ہوا ہے، جہاں کے ہر ایک قسم کے مریضوں کو علاج کی سہولت باقی تمام اداروں سے سستی اور معیاری مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ شخصیت ڈاکٹر نصیر احمد کالو، جو کہ مادری پتری طور پہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور مدینے والے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ وہ ہر اس بلندی کو پار کر گئے جو ہمارے معاشرے میں ضروری ہوتی ہے، اور آج ہم ان سے عوام کی فلاح کے لیے ہیپاٹائٹس سی اور بی کے بارے میں عوام کو بتائیں گے کہ اس کی کیا احتیاط ہے، اس کی کیا تدابیر ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ناقص پانی ہونے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سی اور بی کے امراض جو ہیں وہ بہت زیادہ عوام میں پھیل رہے ہیں، جو کہ جن کا علاج ممکن ہے، بغیر دوائیوں کے احتیاط سے بھی علاج ممکن ہے۔ تو آج ہم ان سے بڑی کھل کے بات کریں گے اور اپنے ایک شعبے سے انصاف کرتے ہوئے وہ عوام تک یہ ایسی ہدایات پہنچائیں گے جن سے عوام کا فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب کب سے آپ نے یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ اس کے لیے کب سے آپ نے مطلب کہ یہ تبادو شروع کی، اور کس طرح آپ یہ ساری بلندیاں طے کر کے اس مقام تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی ٹاپک کے اوپر بات کر سکوں۔ آج کا ٹاپک دو آپ نے ہیپیٹائٹس لیا ہے، لیکن پہلے انٹروڈکٹری سوال آپ نے کر دیا ہے۔ تو میں بیسیکلی سانگلہ سے تعلق رکھتا ہوں، سانگلہ ہل میں ہی رہتا ہوں، اور سانگلہ ہل میں ہی میں نے 24 سال تک سروس کی ہے۔ اس کے بعد جب ڈسٹرکٹ لیول پہ میں چلا گیا گریڈ 19 اور 20 میں، تو پھر مجھے اپنے شہر سے باہر جانا پڑا۔ مجھے ویسے بھی شوق تھا کہ اپنے شہر میں نوکری کروں اور سروسز دوں۔ تو جب ریٹائر ہو گیا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے شہر کا رخ کیا، یہاں پہ آ گیا، اپنے لوگوں میں آ گیا، اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کو سروسز دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے شہروں میں، تقریباً کتنے شہروں میں ایز اے سی او آپ نے مطلب فرائض انجام دیے ہیں، اور ایز اے میڈیکل سپرنٹ کتنے شہروں میں، کتنے ہاسپٹلز میں آپ نے یہ اپنے فرائض انجام دیے ہیں؟ میں 3 جگہ پہ سی او رہا ہوں، اور تقریباً 3 جگہوں پہ ایم ایس رہا ہوں، ایک جگہ پہ ڈی ایچ او رہا ہوں، ایک جگہ پہ ڈی سی رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، ڈی ایچ او اور ڈی سی سے آپ واپس ریٹائر ہوئے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عوام میں آج کل ہیپاٹائٹس سی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہیپیٹائٹس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں ہمارے کچھ اپنے لوگوں کی کوتاہیاں بھی ہیں، جس میں ڈاکٹر لوگ بھی شامل ہیں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہیپیٹائٹس تقریباً 8 قسم کا ہے، اے بی سی ڈی ای۔ اس کے علاوہ ہے ڈرگ انڈیوسڈ ہیپیٹائٹس، ایک ہوتا ہے آٹو امیون ہیپیٹائٹس، ایک ہوتا ہے نیو نیٹل ہیپیٹائٹس۔ اب یہ آٹو امیون جو ہے انسان کے اندرونی ایک ریئیکشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نیو نیٹل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو یرکان ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیو نیٹل ہیپیٹائٹس۔ یہ موسٹلی جو بچہ بورن ہوتا ہے نا، تو اکثر سنا ہے کہ اس کو یرکان ہوتا ہے، وہی ہے نیو نیٹل، اس کو ہیپیٹائٹس یا نیو نیٹل یرکان کہتے ہیں، نیو نیٹل جانڈس کہتے ہیں۔ تو اس میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے،
عام طور پہ یہ ڈرگ انڈیوسڈ وہ دوائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وجہ کو ختم کرنا ہوتا ہے. مثلا جس دوائی سے اس کو جانڈس بندے کو ہو رہا ہے، مریض کو ہو رہا ہے، اس دوائی سے بچے. دوسرے نمبر ہے امیون سسٹم اگر خرابی پیدا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جانڈس ہو رہا ہے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. یعنی نظامی انہضام آسان ہو جائے. امیونٹی سسٹم ہے، امیون سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جانڈس ہوتا ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا. بچوں میں جو ہوتا ہے نیونیٹل جانڈس جو ہوتا ہے، نہیں وہ بچے کا امیون سسٹم ہوتا ہے یا اس کی والدہ کا؟ وہ بچے کے اندر جب بچہ آتا ہے نا دنیا میں، تو اس کے اندر کے ماحول باہر کے ماحول، پہلی آکسیجن دوسری آکسیجن، پہلا بلڈ دوسرا بلڈ، دونوں میں فرق ہونے کی وجہ سے جانڈس ہوتا ہے. اچھا اس کو ان کو کہتے ہیں نان انفیکٹو ہیپیٹائٹس. باقی آ جاتا ہے انفیکٹو ہیپیٹائٹس، یعنی جس میں جراثیم یا وائرس یا اس قسم کے کوئی معذرات آ جاتے ہیں. اب اس کی قسم ہے اے بی سی ڈی اور ای. اس میں اے ٹائپ جو ہیپیٹائٹس ہے عام طور پہ ہوتا ہے ناصاف یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاف ستھری چیزیں نہ کھانے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ہیپیٹائٹس ہیں پانچوں کے پانچوں قسم، ان میں زیادہ تر سیکس ایکٹیویٹی کے ساتھ منسلک ہے. سیکچول ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس میں ہیپیٹائٹس اے بی اور سی کو خصوصی طور پہ پھیلانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ اگر کپل میں خصوصاً اگر میل کو ہے تو فیمیل میں ہیپیٹائٹس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو ہم ایس ٹی ڈی بھی کہتے ہیں، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اس کا مطلب ہے اگر میاں کو ہے تو اس کو، اگر میاں بیوی کپل ہے، اگر میاں کو ہے تو اس کو بیوی کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، اگر بیوی کو ہے تو اس کو میاں کے پاس گریز کرنا چاہیے. یعنی آپ کی آسان بات یہ ہے. گریز کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن پرہیز کرنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرکورس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو پروٹیکٹیو میئرز لیں، جیسے کنڈوم استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کنڈوم ہی سب سے بہترین میئر ہے. تو یہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں، جتنی بھی جنسی ملاپ کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ان میں سب سے بہترین جو ہے یہ کنڈوم. اچھا اور دوسرے نمبر پہ آ گیا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو کمپاؤنڈر ہیں کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ٹیکے سے ایک سرنج سے ایک کو لگایا، دوسرے کو لگایا، تیسرے کو لگایا. اگر ایک بھی ہیپیٹائٹس کا کیس اس میں ہے تو وہ دوسرے تیسرے کو ضرور اس میں کنوے کرے گا. میرے خیال میں سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے ہیپیٹائٹس کے لیے سب سے زیادہ عمل یہی ہے کہ جو ایک چھوٹے چھوٹے مطلب ڈسپینسر کوالیفائڈ ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، تو وہ جب اپنے اوزار یا اپنے انسٹرومنٹس کو ایک مریض سے دوسری جگہ دوسرے مریض سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں نا. بہت زیادہ موقع ہیں. لیکن سرنجر کے معاملہ میں نا گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسی بنا دی ہے. وہ سنگل یوز سرنجز آ رہی ہیں، وہ ایک ہی دفعہ لگنی ہے، دوسری دفعہ اس میں لاک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں لاکنگ سرنجز. تو وہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے جس میں یہ کنٹامینیشن کو روکا جا سکتا ہے اگر اس کو نیک نیتی سے روکا جائے تو. دوسرا نمبر پہ آ گیا کہ مریض کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بالکل ڈاکٹر کو کہے کہ جی سنگل سرنج استعمال کرے. لیکن ہم تو ہر مریض کے لیے بالکل سنگل استعمال ہی کرتے ہیں، مریض کے لیے قطعاً دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ گھناؤنا جرم نہیں کر سکتا تو وہ ایک کی بیماری دوسری تک پھیلائے. اچھا جتنی بھی بیماریاں اسی طرح کے انداز سے ہسپتال کے اندر عام مریض جو کسی بیماری کے لیے گیا علاج کے لیے، یا کوئی عام مریض نہیں اٹینڈنٹ ہسپتال کے اندر گیا اور وہاں سے ایک نئی بیماری لے گیا، اس کو کہتے ہیں نوزوکولونیل ڈیزیز، کہ وہ بیماری ایکچولی ہسپتال سے اس کو لگ گئی. اسی طرح یہ ہے کہ اگر مریض کو پہلے ایک مسئلہ نہیں تھا اور غلط سرنج استعمال ہوئی، غلط انسٹرومنٹ استعمال ہوا، غلط اکوپمنٹ استعمال ہوا، تو وہ ایک نئی بیماری لے کے وہاں سے جائے گا. اس لیے ڈاکٹرز کے لیے بہت ضروری ہے یہ کہ سرنج سنگل استعمال کریں. نمبر 2 کوئی بھی آپریشن یا اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹ جب استعمال کرتے ہیں تو ان کو 100% اسٹرلائز پہلے کریں تاکہ وہ ایک کی بیماری دوسری تک نہ جائے. تو کیا وہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ ڈسپوزیبل نہیں آتے؟ انسٹرومنٹ ڈسپوزیبل نہیں ہوتے. عام طور پہ وہ
मेटालिक ही होते हैं, मेटालिक को रीयूज़ करते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा मसला जो आ रहा है, जो पब्लिक को बहुत उसके मतलब पता होना चाहिए, ये है कि आम तौर पे ये हमारे लड़कियां, बच्चियां खुसूसन कानों को छिदवाती हैं, और ये छिदवाने वाले या कुछ लोग हैं जो अपने बाजुओं के ऊपर वो टैटूइंग करवाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। वो गंदे इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, वो भी बीमारी की वजह बनते हैं। तीसरी बड़ी वजह जो है ये है गाँव में नाई खतने जो करने बैठ जाते हैं, या नाई जो लोगों की शेविंग करते हैं, उनमें से बहुत मसाइल आ रहे हैं कि हेपेटाइटिस खुसूसन, और बाकी ये जो एड्स है वो भी इसमें शामिल है। पर लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट हजामत के लिए, बाल कटवाने के लिए अपने अलग रखना चाहिए, और उन्हीं के साथ वो अपने हजामत को बनवाएं, तो इससे बचा जा सकता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह ताला आइंदा मुलाकात में आपसे दोबारा हम रहनुमाई लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी और आसर।